بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورہ رحمان کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 55ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 97 نمبر پر ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کامل کو پیدا کیا اور اس کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ آیت نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے غیر مرئی نظم و ضبط، زمین پر بچھے ہوئے سبزے، درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی رفعت کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کی بے پایہ نعمتوں کا بار بار ذکر فرمایا، اور پھر 31 بار اپنی ذی عقل مخلوق یعنی جنوں اور انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19 سے دو سمندروں کے ملنے اور پانی کے ذائقے کا ایک دوسرے سے نہ ملنے کا تذکرہ ہے۔ سمندروں سے موتیوں اور جواہرات کے نکلنے، سمندروں میں بڑی بڑی کشتیوں کے چلنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی رب ذوالجلال کی سلطنت ہے۔ یعنی انسان بالائے خلا اور کہکشاؤں کے دریافت میں کتنا بھی آگے نکل جائے، وہ وہاں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت اور قدرت کے جلوے دیکھے گا۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے حلیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 46 میں دو جنتوں کی نعمتوں کا بیان ہے کہ وہاں سرسبز شاخوں والے باغات ہوں گے۔ ان جنتوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت ایسی مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے جن کے استر نفیس ریشم کے ہوں گے، وہاں یاقوت و مرجان کی طرح باحیا حوریں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہوں گی جن میں فوارے کی طرح چھلکتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اسی طرح کی مزید نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی سورہ رحمان کا خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے میں جو غلطی اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔